أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللہ کا حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیے درود و سلام عرض کرنے کے بعد حسن خلق کیا ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں، حسن خلق یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ اچھے اخلاق والا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں پر
فوقیت دے جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے وہی آپ کا اخلاق ہوگا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ اچھے اخلاق والا وہ اللہ کے ہاں درجہ پائے گا، برے اخلاق والا لوگوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے بھی وہ گر جاتا ہے۔ نہ اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، نہ بندوں کا قرب ملتا ہے۔ انسان کی وضع قطع، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب اخلاق کے دائرے میں آتا ہے۔ کھانے کے اندر بھی مجلس میں بندہ کھانا کھا رہا ہے تو اگر آسن طریقے سے کھاتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں گے، اگر وہ برے طریقے سے کھاتا ہے جیسے جانور کھاتے ہیں تو یہ اس کا برا اخلاق ہے، برا طریقہ ہے۔ اور کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اکٹھے مل کے کھا رہے ہیں، اس کی نظر کسی اچھی بوٹی پہ ہو، پلیٹ کے اندر بادام پہ اس کی نظر ہو، گری کشمش جو ڈالی ہوتی ہے وہ اس پلیٹ کے اندر اس کا دھیان ادھر ہو، دیکھنے والا کچھ کہے گا تو نہیں، اس سے اس کے اخلاق کی عکاسی ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے کیسے کردار کا مالک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود تو اچھی چیز نہیں کھاتے لیکن دوسروں کو اچھی چیز کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اچھی بوٹی آ گئی ہے، اٹھا کے دوسرے کو دے دی۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ اسے خود بھی پسند ہے لیکن وہ اسے اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، یہ اس کے اچھے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ مجلس میں بیٹھا ہے، ٹانگیں اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے والے بظاہر تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن ممکن ہے وہ دل کے اندر برا محسوس کرے کہ اس نے اپنی ٹانگیں میری طرف کی ہوئی، پاؤں اس کے میری طرف ہے۔ مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، اس نے خلق ہے، اچھے طریقے سے بیٹھا ہے تو یہ اس کے اچھے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ برے طریقے سے بیٹھا ہے تو یہ اس کے یہ بھی اخلاق ہے لیکن یہ اس کے برے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ مجلس میں بیٹھا ہے، بعض اوقات تو انسان کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے، تکلیف ہے، ایسی صورت میں بھی ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معذرت کر کے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے تکلیف ہے، میں چوکر مار کے نہیں بیٹھ سکتا، دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا،
میری مجبوری یہ ہے کہ میں آگے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھنا، یہ میری مجبوری ہے۔ اجازت لے کے بیٹھے، یہ اس کے اچھے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر اجازت نہیں دی، ان سے نہیں کہا، ان سے نہیں پوچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اخلاق تو ہے لیکن یہ اچھا اخلاق نہیں ہے، برا اخلاق ہے۔ مجلس میں بیٹھا ہے، کوشش یہ کرے کہ مجھ سے کوئی اچھی بات ڈلیور ہو جائے، کسی تک اچھی بات پہنچ جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے۔ بظاہر وہ کسی کا فائدہ کرتا ہے، در حقیقت اس کا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ گفتگو کرنے لگا ہے تو گفتگو کے اندر شائستگی ہونی چاہیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس حیثیت کا مالک ہے، کس شان کا مالک ہے، کس عظمت کا مالک ہے۔ اگر زبان سے گند نکل رہا ہے، بری باتیں نکل رہی ہیں، شر نکل رہا ہے، شرارت کی باتیں نکل رہی ہیں، بےہودہ باتیں نکل رہی ہیں، ہے یہ بھی اخلاق، لیکن یہ برا اخلاق، یہ بھی اس انسان کی شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا۔ جب کوئی مجلس میں بیٹھتا ہے، بیٹھ کے جب گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرتے ہوئے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں میری گفتگو کا مذاق ہی نہ بن جائے، لوگ اس سے الٹا نہ لے لیں۔ یہ بات کرنے سے پہلے جو بات وہ کر رہا ہوتا ہے، مت سمجھے کہ اس کی بات کو کوئی نوٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ 2 کرام کاتبین ساتھ بھیجے ہوئے، تمہاری کتاب تیار ہو رہی ہے، کیسی گفتگو تم نے کی ہے، کیا گفتگو تم نے کی ہے، کیا تم نے آگے ڈیلیور کیا ہے، وہ سب کچھ اس کتاب کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے جو ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے، برے اخلاق والوں سے ہمیشہ بدبو آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کی رحمت کے سبب سے ہی لینتا، اے محبوب آپ نرم طبع، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کے سبب نرم طبع ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اے پیارے حبیب اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، آپ کو چھوڑ دیتے، یہ آپ کے اردا گرد جم گٹھا ہے، بس آپ کے اشارے کا جو انتظار کر رہے ہیں۔ حکم ملتا ہے عہد میں جانا ہے، بھاگ کے چلے جاتے ہیں، حکم ملتا ہے بدر میں جانا ہے، بھاگ کے چلے جاتے ہیں، حکم ملتا ہے فاقہ ہے، لیکن غزوہ خندق میں جانا ہے، محبوب آپ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے بھاگ آتے ہیں، دوڑے دوڑے آتے ہیں، یہ بھاگے بھاگے آتے ہیں، یہ محبوب آپ کے اس بلند ترین اخلاق کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی اللہ اپنے محبوب سے بھی فرما رہا ہے میرے محبوب یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کے سبب ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما کے امت مسلمہ کو باور یہ کرا رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ میرے محبوب کا بھی اس کا بھی اپوزٹ ہوتا تو پھر یہ دیوانے مصطفیٰ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ یہ دیوانوں کا جو مصطفیٰ کے ارد گرد تم ہجوم دیکھ رہے ہو یہ سبب کیا ہے؟ میرا محبوب بڑا نرم دل ہے۔ اس نرم دلی کی وجہ سے میرے محبوب کو دیکھو کہ لوگ کس طرح دوڑے دوڑے آتے ہیں، محبوب پہ فدا ہونے کے لیے آتے ہیں۔ جو فدا بن گئے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب لنت لہم، ان کے لیے بڑا نرم دل ہے، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ چاہے کوئی اس محبوب کو مکے کی گلیوں کے اندر پھراتا رہے اور اس محبوب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مداح اس محبوب کی ہجب کرتا رہے کہ بیٹا تو بڑا پیارا ہے، تیرا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، تیری عادتیں مجھے بڑی پسند آئی ہیں، بس ایک بات یاد رکھنا، میں نے سنا ہے کہ مکے کے اندر ایک جادوگر آیا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، بس اس سے بچ کے نہ اس کے قریب نہ جانا۔ یہ آقا سے باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، ہم میں سے کوئی ہوتا وہیں تھپڑ رسید کرتا کس کے بارے میں بات کر رہا ہے یا کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن وہ محبوب کائنات نے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، یہ جو نرمی ہے آپ کی یہ اللہ کی رحمت کے سبب سے ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے سبب سے محبوب کو نرم دل بنایا ہی تھا، لیکن فرمایا میرے محبوب اس سے بھی بڑھ کر ہم نے آپ پہ کرم یہ کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سبحان اللہ، محبوب ہم نے تو آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر جب اس کا مقام آنے لگے وہ ساری باتیں سن کے میرے مصطفیٰ تبسم فرما کے کیا دے کہ جس کے بارے میں یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی بس وہ میں محمد مصطفیٰ ہی ہوں، تو وہ کہہ دے اگر تیرا نام محمد ہے تو پھر تیرے سے بڑھ کر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس پہ فدا ہوا جائے۔ سبحان اللہ، میں تجھ پہ فدا ہوتا ہوں یا فدا ہوتی، میں تجھ پہ قربان ہوتا ہوں، بس میں تجھ پہ قربان ہوتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں لے لے۔ سبحان اللہ، یہ کیا تھا میرے مصطفیٰ کریم کا اخلاق تھا، وہ اخلاق والا نبی اخلاق سکھا رہا ہے، وہ بتا یہ رہا ہے اچھے اخلاق بنا لو میرا قرب نصیب ہو جائے، میرے قریب ہو جاؤ گے، اچھے اخلاق اپنا لو خدا راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر تم مزاج ہوگے، بد اخلاق ہوگے، یہ بھی اخلاق یہ بد ہے، تم مزاج یہ بھی اخلاق ہے لیکن یہ برا ہے، کسی کو گالی دینا یہ بھی اخلاق یعنی برا اخلاق ہے، کسی کو برا بھلا کہنا یہ بھی اخلاق ہے لیکن برا اخلاق ہے، مجلس میں بیٹھتے ہی آتے ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دینا جو کسی کو اس کے دل پہ لگ جائے، اس کا دل جل جائے، اس سے تکلیف ہو جائے، جل اٹھے بن جائے، ہے اخلاق لیکن یہ اخلاق برا اخلاق ہے جس سے اس پہ تو وار کیا ہی تھا تم نے، اس کو تو تکلیف تم نے پہنچائی تھی، اپنے اعمال کو بھی تم نے برباد کر دیا ہے، اپنی نیکیاں بھی تو برباد کر گیا ہے،
بھئی اس سے برا بھلا کہنے سے نہ اس کے کپڑے پھٹیں گے، نہ اس سے بظاہر کو چوٹ لگے گی، لیکن اس کے دل پہ چوٹ لگائی ہے۔ کہتا ہے میں نے چوٹ لگائی اس لیے تھی تاکہ اسے چوٹ لگے، اسے تکلیف ہو۔ اللہ کہتا ہے دوسروں کے لیے بے ضرر بنو، اپنے اخلاق بہتر کرو، اپنے آپ کو درست کرو، دوسروں کو چوٹیں مت لگاؤ، چوٹیں خود کھاؤ، دکھ خود سو۔ جب سہتے جاؤ گے دکھ تکلیفیں، اللہ تمہارے دکھ دور کر دے، تمہارے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ اور اگر کسی کے لیے کانٹے بچھاتے جاؤ گے، مت سمجھو کہ دوسرے کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں یا اپنے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں۔ جس لمحے کانٹے بچھائے تھے، ممکن ہے تمہاری زندگی کا وہ آخری لمحہ ہوا۔ کیا کرو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کریم حکم دیتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے میرے بندو، مجھے ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے احد کہنے والوں، دیکھتے نہیں کتنے لوگ مجھے برا کہتے ہیں، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن دیکھو میں نے ان سے رزق چھینا ہے، ان سے آسائشیں چھینی ہیں، ان سے دعوتیں چھینی ہیں، انہیں جو کچھ دیا چھین لیا ہے۔ میں نہیں چھینتا تو بندے ہو کے پھر میرے بندوں کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ میرے بندے ہو کے دوسروں کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ میں تو حکم دیتا ہوں تم اچھا اخلاق اپناؤ، اچھا برتاؤ کرو، نیکی والا کام کرو، وہ جو کچھ کرتا ہے اسے کرنے دو، بس اپنے حصے کا کام تم کرتے جاؤ، آگے تمہارے راستے آسان میں کرتا جاؤ۔ یعنی اللہ نے کسی بھی مقام پہ یہ حکم نہیں دیا کہ کسی دوسرے کو گالی دو، کسی دوسرے کو برا بھلا کہو، کسی کو اپنے سے حقیر جانو، کسی کو اپنے سے گھٹیا جانو، کسی کو اپنے سے کم تر جانو۔ کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ فقط یہی فرماتا ہے بھائی دوسروں کے دکھ درد کے اندر شریک ہو جاؤ، دوسروں کے لیے بس جاؤ، اپنے پر بسا دو۔ کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ جس لمحے آپ نے کسی کے ساتھ اچھا بولا تھا، اسی لمحے اگر موت آ جاتی ہے تو جب اٹھو گے اسی حالت میں تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ کسی کی بھلائی کر رہے تھے، کسی کے ساتھ خیر کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، کسی کے نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کر رہے تھے، کیا ہوگا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا میرے بندوں کا بھلا کیا ہے، اب آخرت کے لیے ساری اثاثے میں نے تمہارے لیے رکھ دی۔ جب کسی کے لیے آسائش کا سبب بنتا ہے، اللہ اس کے لیے اثاثے پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں اس مقام پہ رب کائنات نے بتا یہ دیا کہ لوگوں دیکھو میں نے اپنے محبوب کو تم میں بھیجا ہے، یہ جو کچھ میرے محبوب کو دیکھ رہے ہو کہ وہ نرم ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ نرمی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری رحمت کے سبب ہے۔ اور جب تمہارے اندر نرمی پیدا ہو جائے، خیر خائی پیدا ہو جائے، بھلائی کے جذبات پیدا ہو جائے، سمجھ لو کہ اللہ نے تم پہ مہربانی کر دی ہے، اللہ مہربان ہو گیا۔ اور جب تم دیکھو کہ تم اس کے برعکس چل رہے ہو، پھر نہ تمہیں نماز چھٹکارا دے گی، نہ صدقات و خیرات چھٹکارا دے گی، نہ عمرہ۔ فائدہ اگر کوئی دے گی تو تمہاری نیکیاں عمرے سے بھی بڑھ جاتی ہیں، حج سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ حج عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کریم دن بھر روزہ رکھنے کا اجر دے دیتا ہے، کسی کے ساتھ تم تو بھلائی کرتے ہو، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، رات بھر جاگنے کا اللہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ ہم ان نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں کہ یہ نیکی کسی کے ساتھ بھلائی تو کی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کا محبوب فرماتا ہے اللہ کریم تمہیں دن بھر روزے رکھنے کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ خیر کے جذبات رکھتے ہو اللہ کریم شب بیداری کا اللہ اجر عطا کر دیتا ہے، ساری رات قیام کا اجر مل جاتا ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے۔ شرط کیا ہے کہ بس تم دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنتے جاؤ، اللہ تمہارے لیے خیر کو پیدا کر دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، جس کا اخلاق بہترین ہو گیا وہ کامل مومن ہو۔ ان ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دیکھو نا آقا کریم نے فرمایا جب چند لوگ مل کے کسی کے دنیا سے جانے کے بعد گواہی دے دے بڑا نیک تھا، اللہ کریم اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ بہترین مومن کی علامت مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمائی، جو اخلاق میں تم سے سب سے بہتر ہے وہ کامل ایمان والا ہے۔ پھر فرمایا اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، میں محمد مصطفیٰ اپنی بیویوں میں تم میں سب سے بہترین اخلاق والا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات امہات المومنین کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، برتن دھو دیتے تھے، گھر کا جو کام ہوتا آقا کریم ان میں ازواج مطہرات کی معاملت فرماتے۔ کیا معاملت فرمائی؟ نہ کرتے، نوکر بھی تھے، غلام بھی تھے، کام کرنے والے خدام بھی تھے، ازواج مطہرات کو کام کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی، اشارہ کرتے تو وہ سب کچھ اپنی پلکوں سے صاف کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے، سعادت سمجھتے تھے یا اللہ حکم دے دے ہم آپ کی صفائی ستھرائی ایسے کریں گے جیسے کرنے کا حق ہے، لیکن ازواج مطہرات خود اپنے گھر کی صفائی کرتی، آقا خود ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ کیوں کیا؟ تاکہ جب امت اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملت ہوں گے تو یہ سمجھ کے کہ مصطفیٰ معاملت کیا کرتے تھے، ہم آقا کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، ایک میری سنت بھی ادا ہو جائے گی، انہیں ثواب بھی مل جائے گا اور ترغیب بھی مل جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بے شمار تھے، اور پھر آقا کریم کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلخ لہجے میں کسی کو کبھی جواب نہیں دیا۔ حدیث طیبہ میں ہے آقا کریم کا ارشاد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پیسے دینے تھے، لیکن آپ کے پاس وہ کل کائنات کا جو مالک ہے، جس کو اللہ کریم نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے، اس کے پاس یہودی سے قرض لیا ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے قرض دینے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو میں جانے نہیں دوں گا، میرا قرض ادا کریں گے پھر جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا جب میرے پاس قرض ہوگا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ پھر یہیں رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عصر کا وقت تھا، آقا کریم نے فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ عصر کی نماز سے لے کے دوسرے دن فجر کی نماز کا وقت آ گیا،
آقا کریم نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ آرام کیا، سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں گزار دیا۔ جب صبح ہوئی وہ یہودی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام آج بگولا ہو گیا کہ تو نے آقا کریم کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے اور اتنا تنگ کیا ہے کہ کل عصر سے لے کے آقا فجر تک یہاں تیرے قرض ادا کرنے کی وجہ سے آقا کریم نے فرمایا خبردار اس کو کچھ نہ کہہ، اس لیے کہ میں نے اس کا قرض دینا تھا، اور اس لیے گھر پہ نہیں گیا، آرام نہیں کیا، کہیں اس کے دل کے اندر خیال یہ پیدا نہ ہو جائے کہ شاید آپ چلے گئے تو میرا قرض کون دے گا۔ اس نیت سے میں گھر نہیں گیا۔ جب اس نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رویے کو تو فوراً عرض کرتا ہے، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ سبحان اللہ۔ اور وہ معافی بھی مانگتا ہے، ساتھ عرض بھی کرتا ہے مجھے معاف کرنا، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں نے تورات انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ نبی آخر زمان جو ہوگا اس کا اخلاق بلند ترین منصب پہ فائز ہوگا، وہ اخلاق کے بلند ترین منصب پہ فائز ہوگا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا۔ اور میں نے وہ جو کچھ پڑھا تھا وہ خود دیکھ بھی لیا ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ واقعی آپ نبی آخر الزمان ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ فقط اس چیز کو پرکھنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اللہ کا محبوب بتا یہ رہا ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو پھر اس کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی، پھر اس سے برا بھلا نہیں کہنا، اس سے سختی نہیں کرنی۔ یہ کیا ہے؟ جب یہ ایسا کرو گے، یہ اخلاق محمدی ہے، آقا کریم کی سنت ہے، جب حضور کی سنت کو اپناؤ گے اللہ تعالیٰ سنت کا بھی اجر عطا کرے گا، اور پھر اس کے دل کے اندر تمہاری محبت بھی پیدا کر دے گا۔ اور جب تم اس کے برعکس کرو گے پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ الٹ جائے گا، پھر تمہارا جگہ جگہ پہ ڈنڈورا پیٹا جائے گا، بڑا بد اخلاق ہے۔ ایک تو کر دینا ہے، اور دوسرا الٹا آگے سے وہ بد کلامی کرتا ہے، بد کلام بھی ہے اور بد دیانت بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے اور بد دیانت بھی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کو بابر کیا کرا رہے ہیں؟ چاہتے ہو کل قیامت کے دن ہم مصطفیٰ کے قریب ہوں، میں راستہ بتاتا ہوں، بس اس راستے کو اپنا لو، میرے قریب ہو جاؤ، یہ اختیار کر لو، میں تمہیں مل جاؤں گا، جہاں میں ہوں گا وہیں تم ہوگے، مجھے پانا چاہو گے مجھے وہی پا سکے گا جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر کہیں کسی سے کو بد خلقی ہو جائے تو فوراً جب یاد آئے اس اپنی بد خلقی پہ معذرت کرنی چاہیے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، ایسا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ کیا ہے؟ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ جس سے معافی مانگ رہے ہیں اس کے دل کے اندر محبت بھی پیدا ہو جائے۔ پہلے نفرت پیدا ہوئی تھی، جب آپ اس سے معذرت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔